اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ آخری عشرے کی فضیلت اور اہمیت اور اس میں کرنے کے کام، اس کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے اس میں فرشتے اور روح القدس، روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر احکام کو لے کر کے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے جو صبح ہونے تک رہتی ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں آتی ہے اس کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی 23واں روزہ ہے، 23 رمضان ہے، جو کہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم ایسا بول رہے تھے کہ بھائی رمضان آنے والا ہے، اس کا استقبال کرو، اس کی تیاری کرو۔ کرتے کرتے رمضان کا ایک عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا بھی، اب تیسرا کا عشرہ کیا ہے، شروع بھی ہو چکا ہے، اس کے 3 دن بھی گزر گئے۔ ابھی عید کا چاند بھی کیا ہو جائے گا، دکھ جائے گا، رمضان بھی آ کر کے چلے جائیں گا۔ تو اس کی قدر تو پورے رمضان کی کرنی ہے، پہلے عشرے کی بھی دوسرے کی بھی، لیکن اب جب تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اب تک جو کوتاہیاں ہوئی، عبادت ہوئی، اگر عبادتوں میں بہت آگے تھے ہم، نفل نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، تو اس تسلسل کو باقی رکھنا ہے اس آخری عشرے میں۔ اور اگر کمی تھی تو اس کو بڑھانا ہے، اور اگر کچھ ہی نہیں تھا تو پھر کم سے کم آخری عشرے میں تو ہمیں کیا کرنا ہے، عبادت، تلاوت، ذکر، اس کا کیا ہے، خوب اہتمام کرنا ہے۔ ویسے تو پورا رمضان ہی کیا ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن آخری عشرہ دونوں عشروں سے زیادہ افضل اور زیادہ قیمتی اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جتنی زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی اتنی ہی کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس لوہا ہو تو آپ کہیں بھی رکھیں گے، اگر آپ کے پاس سونا ہو تو آپ اس کو کہیں بھی نہیں رکھیں گے، تجوری میں بند کر کے اپنے پاس کیا ہے، محفوظ رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قیمتی چیز ہے۔
تو اس کی حفاظت بھی کیا ہے ویسی کی جائیں گی۔ اس کی ایک مثال تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بھائی پرانی چپل رہتی اپنے پاس تو مسجد میں آ کر کے کہیں بھی اتارتے، کہیں بھی چھوڑ دیتے، پرانی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر نئی چپل ہے، نئی پہن کے آئے مسجد میں، تو اس کو کئی اچھی جگہ محفوظ رکھیں گے، نئی۔ اور اگر اللہ نہ کرے نئی بھی ہے اور قیمتی بھی ہے، نئی بھی ہے اور قیمتی بھی ہے، تو ایسا دیکھا بھی گیا کہ بھائی سجدے میں ساتھ میں لے کے کیا کر رہے، نماز پڑھ رہے، طواف میں بغل میں رکھ کے کیا کر رہے، طواف کر رہے۔ تو کیونکہ قیمتی بھی ہے اور نئی بھی ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے قیمتی چیز جو رہتی ہے اس کی حفاظت بھی کرتا آدمی اتنی ہی کرتا جتنی کیا ہے وہ قیمتی ہے۔ سال بھر بچے لوگ کیا ہے کھیلتے رہتے، لیکن جب امتحان کا موقع آتا نا تو اب کیا ہو جاتے، تھوڑا الرٹ ہو جاتے کہ ابھی امتحان ہے، تو کھانا کم، کھیلنا کم اور موبائل یوز کرنا کم کر دیتے کہ بھئی یہ میرا کیا ہے، اب یہ جو موقع ہے مجھے ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو اسی طرح پورا سال کیا ہے، جیسے پہلی مثال میں پورے 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا مہینہ سونا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس سونے کی حفاظت کرنا ہے۔ حفاظت عبادتوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے اس کے ذریعے کیا کرنا ہے، رمضان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اسی طرح پورے 11 مہینے تو کیا ہے چلے گئے ضائع، ٹھیک ہے، اللہ کا قرب اتنا نہیں مل سکا، ملا بھی نہیں بھی ملا، تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آفر دیتے ہیں کہ بھائی چلو 11 مہینے تم کو اتنا موقع نہیں ملا، اس مہینے میں میں تمہیں بہت بڑی بڑی آفریں دے رہا کہ جس سے تم میرے قریب جلدی آ سکتے۔ سب سے بڑی آفر تو لیلۃ القدر ہے، اسی کا عشرہ چل رہا کہ بھائی جس نے اس رات کو پا لیا گویا کہ اس کی مغفرت کیا ہو گئی، اس نے ساری خیر مل گئی اس کو۔ تو اگر اس مہینے میں بھی اگر اللہ کا قرب نہیں ملے، خصوصاً اس مہینے کے آخری عشرے میں، تو پھر اس سے بڑا محروم دنیا کے اندر کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ہم نے اس کو قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب محبوب کو کوئی عاشق ہے، اس کی معشوقہ اس کو خط بھیجے تو وہ اپنے اس خط کے زمانے کو بھی کیا کرتا، یاد رکھتا کہ بھائی جس زمانے میں بھیجا گیا تھا نا خط، تو اس زمانے کو بھی اور اس وقت کو بھی، اس کے ٹائم کو، بلکہ ٹائم بھی یاد رکھیں گے کہ فلاں ٹائم پہ میرے کو کیا ہے، میرے محبوب کا خط آیا تھا۔ اور حقیقی محبوب ذات تو صرف کس کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو پتہ چلا کہ بھائی قرآن جو ہے تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اس آیت سے پتہ چل رہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس آیت سے نہیں، دوسری ایک آیت ہے 25ویں پارے میں کہ ہم نے اس کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں یہ قرآن شریف کیا ہوا، نازل ہوا، اس آیت سے پتہ چل رہا۔ اگر اس آیت کو بھی ہم ملا لیں اس آیت کے ساتھ تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی رمضان کے مہینے میں بھی کون سی رات میں، لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر آتی ہے آخری عشرے میں، گویا کہ پتہ چل گیا کہ بھائی آخری عشرے میں قرآن شریف کیا ہوا ہے، نازل ہوا ہے۔ تو آخری عشرہ کیا ہو گیا، بہت زیادہ قیمتی ہو گیا، تو اس کی حفاظت کیا ہے، اتنی کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آخری عشرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی اس کے علاوہ کے دنوں میں کبھی نہیں دیکھی میں نے کہ بھائی اللہ کے نبی اتنی عبادت کر رہے۔ جیسے آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، روایت میں یہ جملہ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں اپنے آپ کو خوب آگے بڑھاتے تھے، کنایا ہے عبادت سے، عبادت میں اپنے آپ کو خوب بڑھاتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ، آخری عشرے کی راتوں کے علاوہ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بھائی پورا قرآن ایک رات میں ختم کر رہے۔ صرف آخری عشرے میں ایسا ہوتا تھا کہ بھائی جب رات ہوتی تھی تو پورا قرآن کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ختم کرتے تھے۔ ایک روایت میں تو ایسا ہے کہ آخری 10 دنوں میں جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا تھا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سونے کے لیے آتے ہی نہیں تھے رات کے وقت میں، پوری رات عبادتوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، اس میں گزارتے تھے۔ یہ بھی آیا روایتوں میں۔ تو اس سے پتہ چل رہا کہ بھائی اہمیت ہے رات کی۔ اس اہمیت کا اندازہ تو اسی کو ہو سکتا ہے جس کو آخرت پر یقین ہو، مرنے پر یقین ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین ہو، تو وہ کیا کریں گا؟ اس کی قدر اور اس کی کیا رہیں گی، اس کی نزدیک اہمیت رہیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عبادت بڑھ جاتی تھی، ذکر تلاوت میں انہماک، اور جتنا مجاہدہ اس آخری عشر میں کرتے تھے اتنا پورا سال نہیں کرتے تھے۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا کہ آخری عشرہ اللہ کے نبی کے نزدیک بھی بہت زیادہ اہمیت والا تھا۔ اب اس میں اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ خوب آگے کرتے تھے۔ اب آخری عشرے میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کرنے کا کہ بھائی جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہو جائے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف میں کیا کریں، ہم اپنے آپ کو بٹھائے، مسنون اعتکاف، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اعتکاف چھوٹا ہو، ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے، پورا مہینہ بھی بیٹھے، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، آخری 10 دن کا بھی اعتکاف کیا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے تو اس کے قضا کے طور پر، حالانکہ قضا نہیں آئیں گی لیکن قضا کے طور پر شوال کے مہینے میں 20 دن کا اعتکاف کیا، حالانکہ سفر کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے تھے اور قضا نہیں آتی، اگر شروع نہیں ہوا تو قضا تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن اہمیت بتانے کے لیے اس کی قدر اتنی ہے کہ بھائی شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی نے 20 دن کی قضا کی، وہ 20 دن کیا کر رہے ہیں؟ اعتکاف کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں سامنے آئی کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا بھی اعتکاف کر لے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں 7 خندقیں آڑ میں آ جاتی ہے۔ 2 خندقوں کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، مشرق و مغرب کا فاصلہ بھی روایتوں میں آیا، روایتوں میں 500 سال کا بھی فاصلہ بھی آیا۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والا گویا کہ اللہ کے در پر جا کر کے بیٹھا ہے کہ بھائی اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اور مغفرت ہو کر ہی کیا کرتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو باہر لوگ رہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے کو باہر رہنے والوں کے برابر ہی ثواب ملتا، یعنی یہ کہ بھائی باہر اگر کوئی آدمی ہے جنازے میں شرکت کر رہا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور بیمار کی عیادت کر رہا ہے، یہ جو اعمال ہے ان کے بہت بڑے بڑے ثواب ہے، جنازے میں جانا اور تجہیز و تکفین تک رہنا، بیمار کی عیادت کرنے کا بہت بڑا ثواب، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلانے کا بہت بڑا ثواب۔ تو فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو بیٹھے بیٹھے یہاں پر مسجد میں یہ سارے ثواب کیا کرتے ہیں؟ دیتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے یہ باہر نہیں جا سکتا، بیمار کی عیادت میں، جنازے میں نہیں جا سکتا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے باہر نہیں جا سکتا، دعوت کے لیے باہر نہیں جا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیٹھے بیٹھے اس کو یہ ساری چیزوں کا کیا ہے؟ ثواب دیتے رہتے۔ تو اس سے بھی اعتکاف کی اہمیت اور پتہ چل رہا کہ اللہ کے نزدیک اعتکاف کی بھی تو اعتکاف کی اہمیت تو ہے ہی، اس کے اندر بیٹھنے والوں کی بھی کیا ہے؟ اہمیت ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو اعتکاف رہتا ہے۔ دوسرا کام احتساب کرے، اپنے آپ کو احساس دلائے کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں اب تک کے جتنا بھی رمضان ہوا کتنے نیک کام ہوئے مجھ سے، کتنے برے کام ہوئے، کتنی عبادت ہوئی، کتنی تلاوت ہوئی، کتنے ذکر ہوئے، یہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان خیر کے کام میں میں کتنا آگے تھا، اور جتنے برے کام ہیں جن سے مجھے بچنا تھا، فضول کام، لغو کام، ان میں کتنا بچا۔ تو اس کا کیا کریں؟ ہم اپنے آپ میں جائزہ لیں۔ اگر جائزہ لیتے ہوئے ہمیں اپنے اندر سے ضمیر سے الحمدللہ کا لفظ نکل رہا ہے تو مقام شکر ہے، ورنہ مقام فکر ہے۔ اگر الحمدللہ یعنی ہم نیکیوں میں بھی آگے تھے، یعنی اب تک جو بھی ہوا تو الحمدللہ کا لفظ نکلے تو شکر کا مقام ہے، شکر کرنا چاہیے اللہ کا، اور شکر کرنے کے بعد اور کیا ہے؟ تسلسل باقی رکھے آخر تک، اور اگر نہیں ہے تو فکر کر کے اس کو زندہ کرنے کی فکر کرے۔
تیسرا کام ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت اب تک اگر کرتے آ رہے تو باقی رکھو، اگر نہیں کرے تو آخری عشرے میں تو کم سے کم پورا ایک قرآن ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تھا کہ بھائی اب تک ایک بھی قرآن ختم نہیں ہوا، تو آخری عشرہ شروع ہوتے ہی روزانہ 3 پارے پڑھنے کا معمول بنا کر کے پورے 10 دن میں پورا قرآن کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر ابھی تک بھی نہیں ہوا تو کچھ آدھا جو کچھ ہوا ہوگا تو ابھی یہ کوشش کرے کہ بھائی پورا رمضان ختم ہونے سے پہلے قرآن شریف ختم ہو جائے۔ رمضان کے مہینے کو اور قرآن شریف کو بہت زیادہ خصوصیت ہے، دونوں کا کیا ہے تعلق ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے بھی پتہ چل رہا۔ بلکہ امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اب جو بھی اس کی صورت تھی، ایسا واقعہ آیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ سے کہ اے اللہ سب سے افضل عمل تجھے کون سا پسند ہے، کون سا عمل تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ بھائی سمجھ کر کے کہ یا بغیر سمجھے، تلاوت کیسی ہو، سمجھے بغیر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ کی طرف سے آیا کہ سمجھ کر بھی اور بغیر سمجھے بھی دونوں پر کیا ملیں گا، اجر ملے گا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بھائی بغیر سمجھے اگر کوئی اس کی تلاوت کر رہا ہے تو بھی اس کو نیکی ہے، ایک لفظ پر 10 نیکی اس کو ملیں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں بغیر سمجھے پڑھنے پر اللہ ایک لفظ پر 10 نیکی دے رہے ہیں، تو جو آدمی سمجھ کر کے اس کی تلاوت کرے گا تو اس کو تو ایسا لگتا ہے زیادہ ثواب ملے گا، بغیر سمجھے پر نیکی ہے تو سمجھ کر پڑھنے پر تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے قرآن شریف کو، اور اس میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ایک دور کرتے تھے پورے قرآن کا۔ جب آپ کی وفات ہوئی، اس وفات سے اس سال میں، وفات والے سال میں اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل سے کیا ہے پورے قرآن کا دور کیا، ایک بار پورا سنائے، پھر حضرت جبرائیل نے سنائے، پھر دوسری مرتبہ واپس، یعنی 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے قرآن شریف کا دور کیا رمضان کے مہینے میں۔ چوتھا کام عبادت میں اپنے آپ کو بڑھانا ہے، اللہ کے در پر اس طرح جا کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کے کیا کر لے، فیصلے کر لے۔ اس کا در چھوڑ کر تو کہیں بھی ہم کیا کر سکتے، جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، عبادت کرتے ہی رہنا ہے۔ ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں، اب جیسی عبادت مکمل ہوتی تھی تو آواز آتی تھی کہ بھائی تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اب ان کے مرید نے بھی ایک مرتبہ آواز سن لیا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اگلے دن بھی عبادت کے لیے گئے، عبادت کر رہے، عبادت جیسی ہوتی تھی واپس آواز آتی تھی کہ بھائی تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ تیسرے دن، چوتھے دن ایسا بار بار ہوا۔ وہ مرید کہنے لگا کہ روز تم کو آواز آ رہی کہ عبادت کوئی قبول نہیں ہوئی، پھر بھی تم کیا کر رہے، اتنا مجاہدہ، اتنا ریاضت کر رہے، چھوڑ دو نا۔ تو بزرگ کہنے لگے بھائی چھوڑ کر کہاں جاؤں، اس کے در کے علاوہ کس کا در ہے، اس کا در چھوڑ کر کے کہاں جا سکتا پوری دنیا میں، عبادت کرنے کے لیے اور سارے کام کرنے کے لیے تو کہاں آنے کا ہے، اسی کے یہاں آنا ہے۔ تو اس طرح کیا کریں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے، اتنی عبادت میں اپنے آپ کو اس مہینے میں آخری عشرے میں لگانا ہے۔ اب لیلۃ القدر ہے اس آخری عشرے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بھائی آخری طاق راتوں میں اس کو کیا کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو پورے سال میں بھی گھومتے رہتی، ایسے بھی قول ہے، ایسا بھی ایک قول ہے کہ بھائی رمضان کے پورے مہینے میں ہے، پورے مہینے میں گھومتے رہتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کر رہے، پورا مہینہ ایک مرتبہ رمضان کا طواف کیا، پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ بھی گزرا، دوسرا عشرہ گزرنے کے بعد اعتکاف سے مسجد سے کھڑکی سے باہر اپنا سر مبارک نکال کر کے کہنے لگے کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھا تھا، پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرنے کے بعد مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کیا کرو، اس کو تلاش کرو، اس لیے جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ ابھی آ کر کے کنٹینیو کر لو میرے ساتھ، ایسا کیا ہے واقعہ گزرا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آخری عشرے میں کیا ہے، زیادہ امکانات ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتی زرولی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ شب جمعہ اور 23ویں شب اگر آ جائے، جیسے کل کی رات تھی تو زیادہ امکان ہے، بلکہ وہ تو کہتے تھے ابن قیم کہ بھائی یقیناً شب قدر کیا ہے اس رات میں رہتی ہے، کہ شب جمعہ اور 23ویں شب اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس رات کیا رہتی ہے، شب قدر، جو کہ کل کی رات
گزری تو پہلے آنے چاہیے تھا یہ بات، لیکن اب کیا ہو گئی، چلے گئی. اب جس نے کرا کرا. یقینی تو نہیں بول سکتے، اللہ کے نبی نے یقینی نہیں بتائے، اللہ کے نبی نے یقینی نہیں بتایا کہ کون سی رات ہے. یہ تو بس ایک کیا ہے، تجربے سے لوگ کیا ہے کہتے تھے. ویسے 23ویں شب بھی کیا ہے، بہت زیادہ اس کی روایتوں میں ملتی کہ 23ویں شب پکی شب ہے، لیکن پکا تو کوئی بول نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی نے جب اس کو مخفی رکھ دیا اللہ کی طرف سے، جب چھپ گئی تو پھر اب ہاں تجربے سے لوگ کیا کر سکتے ہیں، اپنے تجربات بتا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متعین تھی یہ رات. اب بتانے کے لیے آ رہے تھے تو دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو اس جھگڑے کی وجہ سے تعین کیا ہے، تعین اٹھا لی گئی. اب اس سے اندازہ ہو سکتا جھگڑا اتنا زیادہ برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی خیر سے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات تھی، اب 1000 مہینوں سے بہتر کہاں گیا، 1000 مہینے نہیں، اب 1000 مہینوں سے بہتر میں 2000 مہینے بھی، 3000 10,000 اس سے بھی زیادہ رہ سکتی. 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا کہ بھئی یہ جو رات ہے. تو اتنی زیادہ قیمتی نعمت ہم کو ملنے والی تھی، لیکن دو مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے. جھگڑے کا مطلب کہ بھئی دونوں میں آپس میں برائی بھی ہے، یہ اس کے دل میں اس کی کینہ، اس کے دل میں اس کی بغض، اس کے دل میں اس کا کینہ. اس وجہ سے بھی کیا ہے، آدمی خیر سے محروم ہو جاتا. تو اب اتنی بڑی نعمت تھی تو ہم کیا ہو گئے. اب دوسری ایک بات یہ کہ بھئی جھگڑا اتنا برا چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اس کا اثر نبی کی ذات پر بھی پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو گئی، تعین اٹھا لی گئی. اس کا اثر کس پر ہوا، اللہ کے نبی کی ذات پر. تو اتنی بری چیز ہے. تو شب قدر میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو آپس میں کیا ہے جھگڑے کرتے، کینہ کپٹ بغض و عداوت آپس میں کیا ہے تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک بات یہ بھی ہے کہ جو چیز امپورٹنٹ رہتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپا دیتے. جیسے اس کے مثال اسم اعظم ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے کہ اگر ان ناموں کو لے کر کے جو بھی دعا کرتا آدمی انسان، اس کی دعا یقیناً 100% قبول ہونا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسم اعظم کیا ہے، اس کو حدیث میں قرآن میں ایسا پکا بولا ہی نہیں گیا کہ بھئی یہ اسم اعظم ہے. سب نے امکانات بتائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ آیت اسم اعظم ہے. ایک روایت میں دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اسم اعظم ہے. ایک روایت میں لفظ اللہ اسم اعظم ہے، لفظ رب، ایسے بہت ساری. یقیناً کوئی نہیں بول سکتا اسم اعظم. تو امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کو کیا کر دیا، چھپا دیے. ٹھیک ہے، جیسا لیلۃ القدر بہت زیادہ اہمیت والی رات ہے تو اللہ نے اس کو کیا کر دیے، مخفی رکھ دیے. اگر پکا ہو بھی جاتا کہ بھائی فلاں رات ہے تو لوگ کیا صرف اسی رات میں کرے ہوتے عبادت اور باقی رات چھوڑ دیے ہوتے. ایک حکمت یہ بھی ہے چھپانے کی کہ اللہ نے اس کو اس لیے چھپائے کہ بھائی لوگ اور بھی راتیں بھی عبادت کرے اس کی تلاش میں، ورنہ پھر کیا ہے ابھی بتا دیے ہوتے 27ویں شب پکی ہے تو صرف اسی رات میں عبادت کرے ہوتے. 21 23 25 27 29 والوں نے بھی کیا کیے ہوتے، 27 میں کرے ہوتے. ابھی اللہ کے فضل سے ایسے بھی لوگ ہیں جو 21 23 25 27 29 سب راتوں میں کیا کرتے. تو کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ آخری 10 راتیں پوری کیا کریں، ہم عبادت کریں. اگر آخری 10 راتوں میں نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم آخری کی طاق راتوں میں 21 ہے 23 ہے 25 ہے، 23 تو گئی، ابھی 25 ہے 27 ہے 29 ہے، اس میں کیا کرے عبادت کا اہتمام کرے. دوسری ایک چیز بتانے کی کہ جیسے جمعہ کے دن میں دعاؤں کی قبولیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے وقت میں دعا قبول ہوں گی اس کو کیا کر دیے، چھپا دیے. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اللہ چھپا دیتے. تو بہت زیادہ اہمیت والی رات ہے تو اس میں عبادت بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے فارغ کرنا ہے عبادت کے لیے. ایسا نہیں کہ اپنی آخری 10 راتیں عام طور سے شاپنگ میں گزر جاتی، مارکیٹ میں گزر جاتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آخری 10 راتوں میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی، لیکن آخری 10 راتوں میں بازار کی رونقیں بڑھ جاتی. یہ ہوتا ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے عام طور سے بازار میں جائیں گے تو گناہ تو ہونا یقینی ہے، غیر محرم ہے، بے حجابی ہے اور ساری چیزیں ہیں، فضول باتیں، فضول لغو، جھوٹ فریب، ساری چیزیں کیا ہوتی بازار میں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے مغفرت سے محروم ہو جا رہے. اس کی وجہ سے یہ ہو رہا کہ بھائی 40 رمضان گزر گئے لیکن اب تک 4 گناہ ایسے نہیں ہے جو ہمارے اندر سے نکلے. 4 عبادتوں کی پابندی ہمارے اندر نہیں آئی. 40 رمضان گزر گئے لیکن اب تک تکبیر اولیٰ کی اہمیت نہیں آئی، اب تک نمازوں کی اہمیت نہیں آئی. حالانکہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں کسی کی مغفرت یقینی طور پر ہوئی تو اس کی زندگی بدلنا یقینی ہے.
لیکن 40 رمضان گزر جا رہے. کیوں؟ کیونکہ جو مقصود ہے وہ کر رہے ہی نہیں ہم لوگ. آخری عشرہ کیا ہو جا رہا؟ ضائع ہو جا رہا. جو مغفرت کا عشرہ تھا، جس میں لینے کا تھا، دوزخ سے چھوٹنے کا تھا، اسی میں کیا کر رہے ہم کہ بھائی دیکھو شاپنگ کرنا تو منع نہیں ہے، بھائی کپڑے لینا، کپڑے وغیرہ لینا، یہ تو بھائی آخری عشرے میں. لیکن یہ کس نے بولا کہ آخری عشرے میں لو؟ اس کی قید کہاں سے آ گئی؟ ابھی رمضان تو ایسا ڈائریکٹ بجلی کی طرح اچانک تو نہیں آیا تھا. چھینک بھی آتی تو آدمی کو 5 سیکنڈ پہلے معلوم پڑ جاتا، الٹی آتی تو 10 منٹ پہلے معلوم پڑ جاتا، پیٹ میں ململ ہوتا. اتنا مبارک مہینہ آ رہا تو رجب سے تاکید کی جا رہی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. رجب سے بتایا جا رہا تھا، رجب ہے، شعبان ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان. یعنی اس سے پتہ چل رہا تھا اس دعا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بھائی رمضان آنے والا ہے تو رجب اور شعبان میں دنیاوی کام سے فارغ ہو جاؤ. اب رمضان میں کیا کرو؟ بالکل یکسو ہو جاؤ. تو اچانک بجلی کی طرح کڑک کر تو نہیں آیا کہ بھائی ابھی ٹائم اتنے ملا ہم کو. تو آخری عشرہ کیا ہو جا رہا ہمارا؟ اس کی وجہ سے ضائع ہو جا رہا. جو اصل دوزخ سے خلاصی کا تھا وہ کیا ہو جا رہا ہمارا. اس لیے کوشش یہ ہو کہ بھائی ہم آخری عشرے میں کم سے کم راتوں میں عبادت کریں، اللہ سے ہم کیا کریں؟ مغفرت کریں، دوزخ سے خلاصی حاصل کر لے. ایک کام یہ رہتا آخری عشرے میں، آخری کام جو صدقہ فطر کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. صدقہ فطر حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے لیے صدقہ فطر ایسا ہے جیسا نماز کے لیے سجدہ سہو ہے. نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو سے کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی تلافی ہو جاتی ہے. اسی طرح رمضان میں دیکھو کھانے پینے اور جو دوسرے کام ہے اس سے تو ہم کیا ہو جاتے؟ بچ جاتے روزے کی وجہ سے. لیکن فضول باتیں، فضول کام اور بیکار باتیں، یہ جو کچھ رہتے چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان سے بچنا کیا ہوتا؟ عام طور پہ اچھے لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آخر میں صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو روزوں کے یہ جو جتنے بھی کوتاہیاں ہوئی اس کی تلافی صدقہ فطر سے کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ بھائی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صدقہ فطر صرف وہی دیں گا جس نے کیا ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے. جس نے روزے نہیں رکھا وہ صدقہ فطر نہیں دیں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. روزہ نہیں تھا تو روزے دار کے ساتھ بیٹھ کر کے افطاری کرتے، روزہ نہیں رکھ کر کے روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر کے افطاری کرتے. وہاں بھی تو بولنے کا تھا کہ بھائی میں نے روزہ نہیں رکھا، افطاری نہیں کروں گا. حالانکہ شریعت کا حکم ہے جو آدمی روزہ نہیں رکھ رہا اس کے ساتھ اس کو افطاری میں نہ کو بٹھاؤ. فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو افطاری میں اپنے ساتھ مت بٹھاؤ. ایک مسئلہ یہ بھی لکھے کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ اگر تم کو افطار کا سامان دے تو اس کا سامان قبول مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ کر کے تم کو افطاری کرا رہا ہے کہ روزے داروں کو کھلانے سے روزے کا ثواب ملتا، حدیث میں ہے. تو یہ سمجھ کر کے وہ تم کو افطار کرا رہا ہے. تو اگر تم اس کا افطار کریں گے تو تم اس کی سوچ میں کیا کر رہے؟ پروموٹ کر رہے اس کی سوچ کو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نہیں تو ایک آدمی روزے کبھی نہیں رکھیں گا اور روزے داروں کو خوب کھلائیں گا تو روزے کا ثواب مل جائے گا اس کو، وہ الگ چیز ہے. تو ایسا فرمایا کہ بھائی جو آدمی روزہ نہیں رکھ رہا اس کو کیا ہے؟ اس کی افطاری بھی قبول مت کرو، اس کو ساتھ میں بھی مت بٹھاؤ. تو صدقہ فطر ہر ایک آدمی پر ہے، چاہے روزہ رکھا اس نے. ایک تو روزہ نہیں رکھ کر بولے روزے داروں کے ساتھ افطار کرے تو مغفرت ہو جاتی. غیر روزے داروں کے ایسا بولتے روزہ نہیں رکھ کے اتنا بڑا گناہ کر رہا اور کیا بول رہا روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کے کھائے تو مغفرت ہو جاتی. تو یہ ساری کیا رہتی؟ یعنی بنی اسرائیل کی بھی نسل ہے آج بھی کھانے کے واسطے، خالی پوری زندگی کائے میں جاری اپنی الحمدللہ کھانے میں جاری. تو پھر نئے نئے کیا بہانے رہتے اپنے کھانے کے لیے. تو صدقہ فطر کیا ہے؟ گناہوں کی تلافی کے جو بھی کچھ ہو گئی ان کی کوتاہی اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر رہتا. اب اس کا نصاب تو یہ ہے کہ بھائی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کیا کریں گا؟ صدقہ فطر ادا کریں گا. بعض فقہا یہ احناف کے نزدیک ہے، لیکن اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ بھائی سب کو کیا کرنا ہے؟ صدقہ فطر اگر کھانے پینے کا ایک دن کا آدمی کے پاس ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اب اس کی جو قیمت ہے 2.25 کلو کیا رہتی ہے؟ گیہوں. 2.25 کلو گیہوں اور کھجور کشمش اگر اس سے دے رہے ہیں تو 3.5 کلو ہے. ٹھیک ہے. اب صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ بھائی روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی اس کی تلافی ہو جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو غریب مسکین ہے، فقیر ہے، وہ بھی عید کے دن ہمارے ساتھ خوشی میں کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے. دوسرا 3 چیزیں ایسی لکھی ہے علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ صدقے سے ایک تو کامیابی حاصل ہوں گی صدقے فطر سے، دوسرا سکرات کی حالت میں آدمی کے لیے آسانی ہوتی ہے موت کے نکلنے میں، چوتھا جو ہے تیسرا عذاب قبر سے آدمی کیا ہو جاتا، محفوظ ہو جاتا، اور پانچواں اس کے روزے قبول ہو جاتے۔ اور دو مقصد پہلے آئے اور یہ چار کام کیا ہوتے؟ تو یہ چار کام گویا کہ تقریباً 5 کام اس کے مقصد ہیں۔ تو 5 کام میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 5 کام 80 روپے میں مل جائیں گے؟ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1.25 کلو تو ہے اس کا نصاب، دے سکتے، لیکن ایک مقصد یہ ہے غریبوں کی مدد، اس کی غریبوں کی حاجتیں اس کی وجہ سے پوری ہو جائے۔ تو 80 روپے میں دودھ بھی نہیں آ رہا ابھی، تو اس سے بھی دے سکتے 1.25 کلو سے، لیکن اس سے بیٹھ نہیں جانا ہے اپنے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں گیہوں مہنگا تھا اور کھجور اور کشمش کیا تھی؟ سستی تھی۔ تو جو چیز سستی تھی نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو سستی ہے نا تو 3.5 کلو دو۔ کشمش اور کھجور کا کیا نصاب ہے؟ 3.5 کلو دو، تو سستی تھی۔ لیکن ابھی اس زمانے میں زمانہ کیا ہو گیا؟ ہمارے زمانے میں گیہوں سستا ہو گیا، کھجور اور کشمش کیا ہو گئی؟ مہنگی ہو گئی۔ لیکن نصاب تو وہ نصاب چینج کرنے کو تو کوئی رہیں گا نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی منشا سمجھ میں آ رہی کہ جو چیز سستی تھی نا اس کو 3.5 کلو کرے ان کے زمانے میں۔ تو اس زمانے میں کیا ہو رہی؟ سستی، گیہوں سستا ہو گیا، تو چینج تو نہیں کر سکتے، لیکن کشمش اور کھجور سے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنا نصاب؟ تو اس سے 3.5 کلو دیں گے تو کوئی بھی ریٹ سے کیا کر سکتے ہیں؟ 100 کلو 200 کلو کی خجیر 3.5 کلو دیں گے تو اس سے کیا ہے؟ غریب کی حاجت بھی پوری ہوں گی اور اپنا صدقہ فطر اچھے سے بھی کیا ہو جائیں گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ 90 روپے میں پورے 30 روزوں کی تلافی ہو جائے، ایک روزے کا 3 روپے۔ کیا مسئلے؟ ایک روزے کا اتنے گناہ ہوئے، 3 روپے میں اپن کیا چاہتے؟ پورے روزے کا گناہ ہو جائے۔ کم سے کم ایسا تو رہے کہ اپنے کو بھی سکون ملے کہ ہاں پورے رمضان میں کچھ ادھر ادھر ہوا بھی ہوگا نا، تو وہ کم سے کم 1000 روپے دیے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اب 90 روپے میں 1 روپے کا 3، ابھی تو 60 روپے ہے، 1.25 کلو 65 روپے، یعنی 3 روپے سے بھی کم ہو جا رہا ہے ایک روزے کا بدلہ۔ اب اتنے سارے فضیلت، عذاب قبر، سکرات کی حالت، 80 روپے میں اتنی ساری چیزیں مل تو جائیں گی، لیکن کم سے کم تھوڑا زیادہ دے کے لینا چاہیے۔ تو اس کا کیا ہے؟ صدقہ فطر۔ اور کب دینا ہے؟ عید سے پہلے دینا ہے۔ ابھی بھی دے سکتے، ابھی جمعہ کے بعد جا کے تم نے دے دیے۔ اور میں کیا بولتا، عید کی خوشی میں کیا ہے؟ اپنے ساتھ وہ شریک ہونا ہے غریب، ایک مقصد یہ بھی ہے۔ تو عید کے دن عید کی نماز جانے سے پہلے دیں گے تو وہ خریداری کب کریں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی عید سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر عید سے 2-3 دن پہلے دے کر فارغ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے دیں گے تو وہ کیا کر لیں گا؟ جو بھی غریب ہے، مسکین ہے، وہ کیا کر لیں گا؟ سامان لے کر کے عید کے دن اپنے ساتھ شریک رہیں گا۔ اگر عید کے دن دیں گے تو کب سامان لیں گا، کب کیا کریں گا؟ تو اس سے سمجھ میں آ رہا عید کے دن بھی دے سکتے جانے سے پہلے، لیکن پہلے دینے میں کیا ہے؟ آخری عشرے میں ابھی بھی کیا کر سکتے؟ جمعہ کے بعد آپ دے سکتے۔ یہ سارے کام تھے، صدقہ فطر ہے۔ اور دوسرا کیا؟ عبادت میں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے۔ رات کا جو آخری طاق راتیں ہے، تو طاق راتوں میں اپنے مسجد میں تو معتکفین ہے، عبادت کر رہے، مسجد کو آباد کر رہے، لیکن اپنے محلے کے جو اور بھی لوگ ہیں، تو 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، ابھی 25ویں شب، 27ویں، 29ویں، اس میں ہم کیا کریں؟ اپنی مسجدوں میں آ کر کے نفل اعتکاف کی نیت سے رات بھر کیا کریں؟ عبادت کریں۔ ایسا اور مسجدوں میں بھی کیا ہے؟ ماحول بنا ہوا ہے، تو اپنی مسجد میں بھی کیا ہے؟ ایسا ماحول بنے گا کہ بھائی رات میں کیا ہے؟ سارے لوگ طاق راتوں میں عبادت کے لیے، ویسے تو ہر رات میں آنے کی کوشش کرے، اگر ہر رات میں نہیں جم رہا ہے تو کم سے کم طاق راتوں میں عبادت کے لیے آ جائے۔ 10 بجے آ گئی ایک جماعت، پھر 11 بجے چلے گیا، پھر 12 بجے کوئی آ رہا، تو ایسا آتے جاتے عبادت کرتے رہیں گا تو مسجد بھی کیا کہ ہماری اس طرح آباد رہیں گی، اور جو ثواب کا ثواب ہے وہ بھی ہمیں کیا ہو جائیں گا؟ حاصل ہو جائیں گا۔ مغفرت سے کوئی آدمی کیا ہے؟ محروم نہیں رہیں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔